نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم نبينا وسيدنا ومولانا وملجانا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت برب العالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله گفتگو سے پہلے یا ابتداء و آغاز فاز سے پہلے اکثر و بیشتر توفیق الہی سے یہ فقیر درود شریف پڑھتا ہے. یہ تو آپ کو یاد ہوگا اور آپ کے ذوق اور محبت سے مجھے بھی امید ہے کہ آپ بھی پڑھتے ہوں، لیکن میں اونچی آواز سے پڑھتا ہوں، شاید آپ مدھم آواز سے پڑھتے ہیں، یہی میں گمان کرتا ہوں. بدگمانی نہیں کرتا کہ آپ نہیں پڑھتے، لیکن اگر میری آواز میں درود شریف سن کر آپ کو قلبی راحت ہوتی ہے تو میرا بھی تو حق ہے کہ آپ اونچی آواز سے پڑھیں، مجھے بھی راحت نصیب ہو. آپ تو ایسے کھوئے کھوئے بیٹھے رہتے ہیں کہ چلو بولنا ہے تو یہی بولے، چلو میری تو سعادت ہے، لیکن اس میں آپ میرے ساتھ سارے شامل ہو جائیں. جب درود شریف پڑھا جائے تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. ملا علی قاری سلطان المحدثین شارح مشکات اپنی شرح مشکات المرقات میں لکھتے ہیں، آغاز میں مقدمہ میں آپ فرماتے ہیں کہ وضو کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے، کیونکہ مسواک جو ہے یہ سنت ہے اور ہر سنت سرکار کو پیاری ہے. اس کو پھیلاؤں تو مسئلہ
ذرا طویل ہوتا ہے، ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ لمحات جو ہیں خطبہ جمعۃ المبارک کے، شاید آپ کو یاد ہو کسی جمعہ شریف میں یہ بھی عرض کیا تھا کہ وہ ساتھ جو جمعۃ المبارک کے دن قبولیت کی ساتھ ہے، اس میں جو خیر کی دعا کی جائے قبول ہوتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے لے کر نماز جمعۃ المبارک کے اختتام تک یہ لمحہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اس واسطے آپ کے یہ لمحات جو ہیں یہ قیمتی ہیں۔ آپ الحمدللہ رب العالمین صرف پورے والا کی جامع مسجد غلہ منڈی میں ہی نہیں بیٹھے، بلکہ آپ قسمیہ کہتا ہوں دربار مصطفیٰ میں بیٹھے، صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ، کیونکہ جس محفل میں ذکر سرکار ہو سرکار وہاں جلوہ گر ہوتے ہیں، وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ابھی بچہ پڑھ رہا تھا، حضور اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے، اگر وہ قبر میں تنہا نہیں ہونے دیتے تو یہاں کیسے تنہا ہونے دیں گے؟ اس لیے گزارش یہ ہے کہ آپ ایک تو میں کہتا تو میں ہر وقت ہوں، لیکن افسوس ہے کہ یا تو میرے کہنے میں اثر نہیں ہے، آپ عمل کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ اگر فقیر گناہگار ہے تو کم از کم جن کا ذکر ہے وہ تو سید الابرار ہیں۔ اس لیے جب محفل واضح سرکار ہو تو پھر دور دور نہ بیٹھیں، قریب تاکہ میں آپ کے چہرے کو ایسے ایسے کر کے گردن کو نہ مروڑوں، میں جدھر دیکھوں قریب قریب سب حضور کے غلام نظر آئیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کا فرض ہے جو آپ کو یاد دلا دیا ہے۔ تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ رسول معظم نبی مکرم علیہ السلام پہ درود و سلام۔ ملا علی قاری آپ فرماتے ہیں کہ جب وضو کیا جائے تو مسواک کرنا چاہیے۔ وضو سے مسواک کرنے یہی ارادہ نہ رکھیں کہ دانت صاف کریں گے، بلکہ یہ ارادہ کریں کہ یہ اس محبوب علیہ السلام کی سنت ہے جن کے قدموں کے نیچے ساری برکات کا سمندر موجود ہے۔ یہ عقیدہ ہو، بخشش، جنت، سعادت، نجابت، شرافت، یہ تو ان کے دربار کا رونگا چونگا ہے۔ اصل یہ ہے کہ معرفت الہی کے گل ہائے رنگا رنگ تقسیم ہوتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور فقیر کو اپنی قسمت پر توفیق الہی سے ناز ہے کہ اس کے کرم سے آپ کے لمحات کو فقیر ضائع نہیں کرتا۔ مجھے آپ کے ایک ایک لمحہ کی قیمت اور اس کی سعادت اور عظمت کا علم ہے، اس لیے اس محفل میں جو بھی لمحہ گزرے حضور کے ذکر میں گزرے، حضور کے ذکر میں گزرے، دربار مصطفیٰ میں گزرے۔ یہی تو غیروں کا اور ہمارا فرق ہے۔ جب غیر باتیں کریں تو وہ غیر کی بات کرتے ہیں، جب سنی بات کریں تو سرکار دو عالم کے حضور کی بات کرتے ہیں۔ بقول امام اہل سنت، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو نات کے،
وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے، وہی سر جو ان کے لیے جھکے۔ میں نہیں کہتا، احمد رضا نہیں کہتا، امام مالک کہتا ہے، جس نے ساری زندگی ریاض الجنت میں بیٹھ کر سرکار کی حدیث پاک کا سبق پڑھایا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب آپ حدیث سنتے ہیں تو بیان کرنے والے کہتے ہیں ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رسول الله عن علي بن ابي طالب قال رأيت رسول اللہ۔ یہی کہتے ہیں نا۔ تو مالک وہ ہے کہ جب وہ حدیث شریف پڑھاتے پڑھاتے کہتے کہ سمیت رسول ابی ہریرہ قال سمیت رسول اللہ، تو مزار پروار کو سامنے دیکھتے تھے جی۔ پھر آپ کی نظر موتا پر نہیں ہوتی تھی، اس مقدس محبوب کے مزار پر انوار پہ ہوتی تھی جن کی زبان سے گلہائے رنگ کا رنگ نکلے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں، آپ کا معمول شریف ہے، قال الامام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ینحنی راسہ عند ذکر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور حضرت امام مالک کے سامنے سرکار کا نام لیا جاتا تو آپ وہی لب کے جی، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے، وہی لب کے محو نات کے، وہی سر جو ان کے۔ پتہ چلا احمد رضا کا اور امام مالک دونوں کا عقیدہ ایک ہے، وہی سر جو ان کے۔ اور یہ نماز کا رکوع نہیں ہے، یہ عشق کا رکوع ہے۔ نماز کا رکوع شرع ہے اور یہ رکوع عشق کا رکوع ہے، یہ رکوع عشق کا رکوع ہے۔ وہی سر جو ان کے لیے جھکے، وہی دل جو ان پہ نثار ہے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کا نام سنتے تو سر جھکا لیتے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ امام مالک کو کس نے بتایا کہ سر جھکایا کرو؟ لوگوں کو یہ درد اٹھتا ہے۔ اگر ہم کلمہ پڑھیں، کہاں لکھا ہے؟ جن بے وقوفوں کو کلمہ پڑھنے کی دلیل طلب کرنا پڑتی ہے، ہمیں ان کے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے دلیل طلب کرنا چاہیے۔ تو باپ کو باپ کہنے میں دلیل چاہیے؟ ماں کا کہنا ہی کافی ہے کہ تیرا باپ ہے، ماں کا کہنا ہی کافی ہے کہ تیرا باپ ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کو سن کر سر جھکانا یہی کافی ہے کہ رب ان کی تعظیم کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا میں نے محبوب کو حسن اتنا دیا ہے جو دیکھے وہ تعظیم میں کر جائے۔ کیونکہ مجھے آپ کو اپنے چہرے کے حسن پر ناز ہے کہ اماں کو پیارا لگتا ہے، پڑوسوں کو پیارا نہیں ہے۔ بچہ کالا کروڑا، ماں کا 14ویں کا چاند، وہ کہتی میرا 14ویں کا چاند ہے، میرا سونا پتر۔ پڑوسن کہتی بے وقوف عورت، کالا کروٹا توے کے پچھلی سمتوں والا، کہتی بکواس نہیں کر، کہتی ہو کیوں؟ میں کیوں؟ کہتی ہے یہ 14ویں کا چاند ہے، وہ کہتی یہ کالا ہے۔ فرمایا اندھی کہیں گے، تو جو اس کی ماں نہیں ہے تجھے کالا نظر آتا ہے، میں اس کی ماں ہوں مجھے کالا نظر نہیں آتا۔ رب فرماتا ہے مصطفیٰ بڑا حسین ہے کہ بنانے والا
کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، یہ لنگر احمد رضا کا ہے، یہ لنگر امام اہل سنت کا ہے۔ چھوٹے بھائی جان سب عرض کرتے ہیں حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، خوب میں نہیں ان کا جواب۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسجد کے اس مسئلے کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ یہ فقیر حقیر اپنے بیٹے حافظ جی سلمہ ربہ و اخوتہ ان کی میت میں ان کے ساتھ مل کر اس مسئلے کا خاتمہ، اس لیے میں اس کا حوالہ تو نہیں دیتا، لیکن ویسے کہتا ہوں کہ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا ہے لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ۔ حدیث شریف پڑھوں تو سبحان اللہ مست ہوتا ہے، ترجمہ آئے نہ آئے، گلاب کے پھول کو دیکھ کر کون پوچھتا ہے کہ مہک آتی نہیں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اگر نہیں آتی تو گلاب نہیں، اگر گلاب ہے تو ضرور آتی ہے، اگر حدیث ہے تو اس نے مصطفیٰ ضرور آتی۔ اس لیے سبحان اللہ کسی اطلاع میں آپ سوال کر رکھتے ہیں جو جب حضور کی حدیث ہو سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے جس نے اتنا محبوب حسین جمیل بنایا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ایک اشارہ ہو جائے اگر توجہ ہے، اشارہ ہونا چاہیے۔ اب مجبوری یہ ہے کہ ان اشاروں کے بغیر فقیر آگے گزر نہیں سکتا۔ خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں جو قربانیاں کر کے آئے ہیں، کسی نے میڈے کی قربانی، کسی نے بکرے کی قربانی، کسی نے گائے کی قربانی، کسی نے کٹے کی قربانی، یعنی سنیوں نے بھابی کٹے کا نام سن کے سڑ جانا، یہ قوم ہی سڑنے کے لیے آئی، اللہ کرے سڑ گئے رہتے سڑ جائیں، کیونکہ ہم سرکار کی سنت اور غلامی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم سڑنے جلنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ سلامت رہنے والے ہیں۔ فرمایا مصطفیٰ کا کان میں راتوں کے وعدہ کرتا ہوں تیری بڑی زندگی باقی رہے گی۔ حاجی شیر کے دروازے پر آنے کے لیے آپ کو کبھی چٹھیاں تھیں کہ فرید پاک کے آستانے پر، کہ داتا حضرت کے آستانے پر، یہ خادائر میرے آستانے پر کوئی چٹھی کو ٹیلی فون آتا ہے تو کیوں بھاگتے ہو؟ کس لیے بھاگتے ہو؟ اس لیے کہ مردوں کے پاس کوئی نہیں جاتا، زندوں کے پاس سبھی جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں مجھے بتائیں کہ آپ نے قربانی دی، آپ کی قربانی جو ہے اس کا گوشت لینے کے لیے جو آپ کے دروازے پر آیا آپ کو زندہ سمجھ کیا ملتا؟ ہاں جی، تو جو اللہ والوں کے دربار پہ جاتے کدو یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، بدبختوں یہ زندہ ہے، مردہ تم تمہارے بڑے جن بدبختوں کی قبر کو پشت کر کے لوگ گزرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اہل محبت ہیں جب فرید پاک کے شہر سے گزرتے ہیں جب تک حاضری نہ لینے ان کا سفر بے مقصد رہتا ہے۔
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اپنے بابا جان شاہ عبد الرحیم کے ملفوظات بیان کرتے لکھتے ہیں کہ میرے والد بزرگوار تشریف لے گئے قبرستان میں، بہت بڑے عظیم بزرگ وہاں آسودہ استراحت تھے ان کے پاس ان کی زیارت کے لیے، چلتے چلتے آگے گزر گئے، چلتے چلتے یعنی لوہے قبر نہیں تھی، تختی نہیں تھی کہ وہاں لکھا ہوتا، آگے گزر گئے، فرمایا جب آگے گزرے نا تو قبر والے بزرگ کہتے واہ واہ اب تو رحیم آگے جا رہا میں تو پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گیا ہم پیچھے، فرماتے میرے بابا جان پیچھے برو کو غلطی ہوگی، اللہ جناب غلطی ہوگی، میں پہچاننے میں کچھ تسامح ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے ہم تو جدی پشتی پہچاننے والے ہیں، ہم مر تو سکتے ہیں ولی کے مدار کو پشت کر کے نہیں گزرتے، ہم نہیں گزرتے الحمدللہ رب العالمین۔ بات پھر آگے نکل گئی، حضرت سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، سلطان المحدثین، شارح مشکات اور بھی بڑی کتابیں ہیں ان کی، آپ مرکات کے ابتدائیہ میں آپ لکھتے ہیں کہ وضو کرنے کے وقت مسواک کیا، اس نیت سے نہیں کہ دانت صاف ہو جائیں گے، یہ تو ویسے بھی آپ برش کر لیں یا مسواک کر لیں تو دانت تو صاف ہو جائیں گے، وضو کے ساتھ کیوں مال وضو کیوں؟ فرمایا اس کی برکت یہ ہے کہ جب وضو کے ساتھ آپ نے مسواک کی تو حضور کی سنت ادا ہوگی۔ اب میں سلطان المحدثین کے اس قول کی وضاحت میں روحانی حوالے سے ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب محترم یہ تو فرمائیں کہ وضو کا حکم تو قرآن شریف میں ہے، یا آیت تاکہ مجھے ثواب ہو، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ تو وضو کا حکم تو قرآن شریف نے دیا، آپ نے مسواک بھی ساتھ لگا دی، قرآن شریف میں تو مسواک کا ذکر بتائیں نہیں دیا، مسواک کا ذکر قرآن شریف نے حوالہ چیلنج ہے، پورے قرآن شریف کے 30 پاروں میں مجھے تو مسواک کا حکم دکھائے کہاں ہے، اور یہ قرآن شریف میں نہیں ہے، یہ اس زبان سے نکلا ہے جس سے سارا قرآن نکلا ہے۔ مان لیا کہ آپ کے پاس جو شیشی ہے عطر کی، پرفیوم کی، یہ گلاب کا عطر ہے، مان لیا، لیکن یہ نکلا کہاں سے ہے؟ اس پھول سے جو پودے کو لگا ہے۔ مان لیا کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیا کہاں سے ہے؟ زبان مصطفیٰ سے آیا ہے۔ تو جن کی زبان قرآن ہے، مصطفیٰ کون ہے؟ جن کی زبان قرآن ہے، زبان والا کون ہے؟ زبان والا کون ہے؟ عزیزان گرامی کہنا یہ ہے کہ
हुक्म खुदाबंदी है। आप कुर्बानी की बात हो रही थी, अगर भूल जाऊँ अभी मसला मुल्ला अली कारी का पूरा नहीं हुआ, वो इंशाअल्लाह उधर तौफीक हुई तो आऊँगा ना। मैं कह सका आप याद कराएंगे, नहीं कराएंगे तो जिम्मेदारी आपकी। मैं अकेला गरीब मुस्किन क्या कर सकता हूँ, सारे आप मेरी मदद करेंगे, अल्लाह आपका भला करे। शुक्रान आमीन भी वही कहते हैं जो करीब करीब बैठे हैं, जो इधर बैठे हैं स्टेशन की तरफ, जो इधर बैठे गल्ला मंडी से बाहर बिहाड़ी बाजार की तरफ, वो कहते चल मुल्ला खुद ही इधर देखे तो देखे, हमारी इजाजत करे, हम तो नहीं करने करीब आएंगे, चलो आपकी बात। मैंने तो इल्तिजा की थी, लेकिन दुख है कि आपने मेरी इल्तिजा को जमीन पे फेंका है, आपने नहीं माना। मैंने कहा था करीब आओ, लेकिन आप कहें कि अटके बैठे हैं, चलो बैठे रहो, बैठे रहो। लेकिन अगर मैं आपकी तरफ ना मुंह कर सकूं, अगरचे मेरी ही कोताही होगी, लेकिन महरूम आप ही रहेंगे, महरूम आप ही रहेंगे। अजीज़ान गिरामी कादर नबी रहमत अलैहिस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ताला फरमाता है फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक, यही था वुजू कुरान में आया है। विश्वास ये तो कुरान शरीफ में नहीं है, ये तो नहीं है। और अगर इजाजत हो तो मैं फैजुल कदीर शरह जामे सगीर अल मुल्ला जलालुद्दीन सयूती उसके हवाले से बात करूं, फकीर के पास है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी ज़ियारत करके आपके सामने कह रहा हूं। मैं उसकी ज़ियारत करके आऊँ इसलिए कि हुजूर के गया गुलाम सुनेंगे, ऐ काश के मुझे इतनी सादत मिल जाए मैं सारे गुलामों के चेहरे को तो देखूं कैसे हैं। आप बड़े बेनियाज वाक़ई हुए जी, गालिब के माशूक की तरह आप चेहरा दिखाने के आदि नहीं है, और मुझे चेहरे देखने की आदत है। अब सुभान अल्लाह नहीं है, क्योंकि अगर सुभान अल्लाह कहें तो पकड़े गए, सुभान अल्लाह कहते उस बात आपको प्यारी लगे। मैं अगर ये कहूँ कि मैं तुम्हें आपको देखना मैं पसंद करता हूँ, आप कहते सुभान अल्लाह, तो इसका मतलब तो यही होगा ना कि आप जरा आगे है ताकि मुझे आपकी ज़ियारत हो सके। अब बार बार गर्दन घुमाना मुझ में हिम्मत नहीं है, लेकिन ये नोट करो कि जिक्र सरकार हो, अगर आप सामने चेहरा करने के मुतहम्मिल नहीं है तो फिर खुदा को जवाब देना होगा, और मुस्तफा के नाम का जिक्र हो तो सामने आना भी पसंद नहीं करता। या मेरा चैलेंज है, बताइए जब सरकार सलामबाद फरमाते थे सिद्दीक़ अकबर कोने में होते, बताओ मुझे इल्म की खैरात दो, मैं आपसे इल्म मांगता हूँ, आपसे मैं कुर्बानी का गोश्त नहीं मांगता, वो तो आपने खाकर खत्म कर दिया। मैं आपसे पैसे नहीं मांगता, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे करीम ने हमें महबूब अलैहिस्सलाम की गुलामी में वो मुसल्ला दिया है, हमें किसी के पैसों का मोहताज नहीं किया, बादशाहों को मुसल्ले का मोहताज किया है। मत समझो कि यहाँ खड़े होने वाला तुम्हारा मोहताज है, हाँ जिसने खड़ा किया है उसका मोहताज है। सरकार अलैहिस्सलाम की गुलामी का इतिहाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो मुल्ला हज़रत जलालुद्दीन सयूती आपने एक हदीस नकल की है, ये मुझे याद पड़ता है, बयान हुई है, शायद आपको याद हो या ना हो। आप फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक्त जब आप तहज्जुद पढ़ते तो उस वक्त अल्लाह फरमाता है इन्ना कुरआनल फज्र काना मशहूदा। जज़ाकुमुल्लाह। वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसक रब्बुका मक़ामम महमूदा। जब फजर के वक्त यानी इंदल फजर जब
نبی پاک علیہ السلام کے منگتے قرآن پڑھتے ہیں نماز فجر کے وقت، پھر فرمایا قرآن شریف پڑھنے سے پہلے وضو کے ساتھ استعاذ کرو، یعنی مسواک کرو، مسواک کرو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب تم نے وضو کے ساتھ مسواک کیا اور ملائکہ قرآن کی برکات لینے کے لیے آئے، جب قریب آئے تو انہیں اس منہ سے قرآن کی برکتوں کے فوارے چھوٹنے نظر آئے جو قرآن کی پڑھ رہا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا اگر اس نے کوئی بہترین خوشبو لگائی ہے، آپ کہتے ہیں یار یہ کہاں سے لی ہے، یہ کہاں سے، تو اس کو یہ خیال آتا ہے کہ اس کو پسندہ کہتا ہی لگاتا۔ اور مدینہ شریف میں نے بھی اسی طریقے سے مانگا ہے، جب تو میں حاضر ہوتا اللہ والے پہلے جگہ سنبھال کے بیٹھے ہوتے، اب جگہ کیسے ملے؟ میں نے کہا یہ آپ بھی کام کریں انشاءاللہ جگہ ملے گی، صرف یہاں نہیں جنت میں بھی ملے گی۔ میں شیشی نکالتا کھول کے ایسے دے وہ ذرا سر کے جاتے کہتے آ جاؤ یہ ادھر جو سنیوں کو کھینچ لیتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتوں کو بھی کھینچ لیتا ہے۔ جب آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کی مہک لینے کو فرشتے آتے ہیں، جس منہ سے قرآن نکلتا ہے اس سے چھوٹتے ہیں فوارے نعمتوں کے، برکتوں کے، خوشبو کے، قرآن کی خوشبو کے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيَضَعُ الْمَلَكُ فَاهُ عَلَىٰ فِيهِ، فَاهُ عَلَىٰ، پھر وہ فرشتہ قرآن پڑھنے والے غلام کے منہ پر منہ رکھ دیتا ہے۔ جس کے منہ سے بدبو آتی ہے اس کے قریب بھی کوئی جاتا ہے؟ جہاں پر پہلے منہ تو صاف کر کے آ، سگریٹ پی کے آیا ہے، حقہ پی کے آیا ہے، بدبو آ رہی ہے تیرے منہ سے، جاؤ صاف کرو۔ یا رسول اللہ کروڑوں درود و سلام، آپ نے ہم بدبوداروں کو کتنا معطر بنا دیا کہ میری سنت پر عمل کرو، ملائکہ آسمان سے تمہارے منہ کی مہک لینے کے لیے زمین پر آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَىٰ فِيهِ، فرشتہ اس کے منہ پر، سبحان اللہ، کیا شان کرم نہیں ہے؟ پورے والا کے کنکریٹ پہ چلنے والوں، پورے والا کے بازاروں میں چلنے والوں، پورے والا کے گلی کوچوں میں چلنے والوں اور محاذات کے دیہات کی کچی سڑکوں پہ چلنے والوں کو اتنی عظمت مل گئی، اب کے نیچے رہنے والے یہ مہک لینے کے لیے، منہ چومنے کے لیے زمین پر آ گئے۔ یہ تیرے بوٹے کا ادب نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی سنت کا ادب ہے۔ یہ سرکار کا ادب ہے۔ وہ قرآن پڑھنے والے کے منہ پر، اس لیے سرکار نے فرمایا پہلے وضو کر، مسواک کر، وضو سے پہلے تو ملائکہ اسے اس کے منہ پر منہ رکھتے ہیں۔ جب پھر اور دلیل سن لے، پوری دنیا کے اہل علم کو چیلنج ہے، اور میں آپ کو جاہل نہیں سمجھتا، آپ کو عالم سمجھتا ہوں۔ عالم بھائی مانا کہ آپ علماء کے خدام ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، بتائیے فرشتے مسواک کرتے ہیں؟ کرتے ہیں؟ کون کرتا ہے؟ زمین میں رہنے والے، ٹھیک ہے،
کیوں کرتے ہیں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ مدینے کے تاجدار نے جن کے واش روم کے قطرے بھی مہکتے ہیں، محبوب کریم کی سنت ہے کہ جب وضو کرو تو مسواک کرو۔ یہ ملائکہ کا واش روم نہیں ہے، یہ محمد عربی کے غلاموں کا واش روم ہے، جن کی غلامی نے ہمارے واش روم کو اتنا مقام دے دیا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتے، اچھا اب آگے صاحب فیض القدیر نے علامہ عبد الرؤوف المناوی، جن کے دروازے سے خیر ملا، ان کا نام لینا چاہیے، اس لیے ہم چلتے چلتے چکر لگا کر بھی غوث پاک کا نام لیتے ہیں۔ ہم چلتے چلتے بھی جب گزرے علاقے میں جاؤں تو میں حاجی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مجھ سے دیکھ کر زیارت کرتا ہوں، نکلتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں عادت ہے ان کو دیکھنے کی، ہمیں عادت ہے ان کو دیکھنے کی۔ اور گھر والے سے چور ڈرتا ہے کہ ادھر نہ دیکھوں، بچ کے نکل جاؤں۔ ہم چور نہیں ہیں، گھر والوں کے نوکر ہیں، ہم گھر والوں کے نوکر ہیں، ہم داتا حجویری کے غلام، نوکر، والی بغداد غوث پاک کے مرید، رشید، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جی، تو علامہ عبد الرؤوف مناوی وہ فرماتے ہیں کہ فرشتے وہ مسواک والا منہ کیوں چومتے ہیں؟ فرماتے اندھا تو نہیں ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ منہ سگریٹ نہیں پی رہا، یہ میری وضاحت ہے، یہ حقہ نہیں پینے والا، یہ شراب نوش نہیں ہے، یہ جھوٹ بکنے والا نہیں ہے، یہ غیبت کرنے والا نہیں ہے، یہ حضور کا گستاخ نہیں ہے، یہ نبی پاک کا گستاخ نہیں ہے، یہ ادب والا ہے، یہ تعظیم والا ہے، یہ توقیر والا ہے۔ اور جب یہ بولتا ہے، جب یہ مسواک کر کے قرآن شریف پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے وہ مہک آتی ہے جو آسمان پہ نہیں آتی۔ آسمانوں میں گلاب کا پودا نہیں ہے، سیدھی بات ہے، موٹی موٹی باتیں ہیں، الحمدللہ، چونکہ چناؤ سے نہیں، حقائق یہی ہے۔ آسمانوں پہ گلاب کا پودا نہیں ہے، یہ پودا کہاں ہے؟ آپ کے کوٹھی کے لان میں، پلاٹ میں، آپ کے کھیتی کے کنارے، جی اس پودے کو گلاب کا پھول لگتا ہے، جہاں سے میں کماتی، ان کے جہاں فرشتے رہتے ہیں وہاں گلاب والا پھول نہیں ہے، یہاں جو یہاں ان کے پاس ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ مصطفیٰ رہتا ہے جن کا پسینہ مہکتا ہے۔ ہاں جی، چونکہ چنانچہ نہیں، وہ فرشتے کیوں چومتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ یہ پڑھتا ہے قرآن شریف، یہ پڑھتا ہے۔ کیا میں درخواست کروں؟ آپ مجھے حکم دیں، میں آپ کے پاؤں پہ ہاتھ رکھ کر تعمیر کروں گا۔ آپ مجھے فرمائے، او ملا جی، او مسجد کے خادم جی، حکم قرآن شریف پڑھا کرو، میں آپ کو جھک کر سلام بھی پڑھوں، سلام بھی کروں اور قرآن شریف پڑھوں۔ اور اگر میں حضور کا منگتا بن کر آپ سے درخواست کروں کہ قرآن شریف پڑھا کرے تو اب اجازت ہے کہ میں جس کو چاہوں کھڑا کر کے پوچھوں، مجھے ذرا تھوڑا سا سورۃ الرحمن سناؤ۔ تینوں نہیں پوچھنے لگا مولوی صاحب، بے شک میں تجھے نہیں پوچھتا، میں بورے والا اور مضافات کے آئے ہوئے چودھریوں سے پوچھتا ہوں۔ حضرت آپ بڑے خوش نصیب ہیں، قسم بخدا بڑے خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ وہ مہک جو فرشتے لینے کے لیے آتے وہ وہاں نہیں ہے، یہاں ہے، اس لیے کہ محبوب کا دربار یہاں ہے۔
दरबार यहाँ है। और यहाँ हस्बे तौफीक इलाही एक मसला हुजूर ग़ज़ाली जमा अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह के हवाले से याद आ गया है। किस्मत पे नाज है, हमने बड़े बड़े उलमा के कदमों में बैठकर लफ्ज़ पढ़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हमने सियासी लीडरों के पास बैठकर ईमान लुटाया नहीं है, बल्कि अल्लाह वालों के कदम पे बैठकर ईमान हासिल किया है। चुनाचे ग़ज़ाली जमा फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, यार तू भी अजीब आदमी, सुन्नी लोग तुम भी अजीब हो। वो तो अजीम क्यों नहीं है? हम अजीमों के मंगते जो ठहरे, अजीमों के मंगते जो ठहरे। और इतने अजीमों के मंगते भी अजीम होते हैं। क्यों ना अजीम हो? इसलिए कि हम बड़े आज़मुल उलमा के गुलाम और मंगते हैं। हम चिश्ती हैं, हम साबरी हैं, हम कादरी हैं, हम सोहरावर्दी हैं, हम नक्शबंदी हैं, हम अहले मोहब्बत के गुलाम हैं, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। क्यों अजीब ना हो? किस लिए अजीब ना हो? अजीज़ान गिरामी, रसूल मुअज़्ज़म नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, बात कहीं आगे निकल जाए फिर मुझे याद नहीं रहती। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब्दुल रऊफ मनावी आप फरमाते हैं फरिश्ता उसके मुंह पे मुंह रखता क्यों है? फरिश्ता इसके मुंह पर मुंह। अच्छा जी, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं करता, वो तो वैसे आपको जिबिली तौर पर प्यारे लगते हैं, लेकिन बड़ा बेटा जो FA है, BA है, जो ग्रेजुएट है, जो MA है, डबल MA, ट्रिपल MA है, जो कि PhD है, जो कि बहुत कुछ है, जो कि आप किसी और का नाम लेना मेरी गैरत के खिलाफ। मस्जिद के खादिम, मस्जिद के नमाजी, मस्जिद के हाज़िरबाश नमाजियों का नाम लूं, मुझे उनके कदम चूमने का दिल चाहता है, लेकिन बड़े बड़े चौधरियों का बूथा देखना भी पसंद नहीं करता, जो दरबारे खुदाबंदी में नजर ही नहीं आते। जिन बेवकूफों को कौम की तकदीर की कुर्सियों पे बैठकर कुरान पाक की 3 आयतों वाली सूरत पढ़ने की तौफीक नहीं है, हम उनका बूथा क्यों देखें? हम उस मुंह को देखें यारो जिस मुंह से कुरान के फवारे निकलते हैं। कुरान शरीफ निकलता है, कुरान शरीफ चमकता है, महकता है, चहकता है। तो अब्दुल रहीम मनावी फरमाते हैं, अब्दुल रहीम मनावी के मलाइका क्यों चूमते हैं? फरमाया इसलिए चूमते हैं कि उसके मुंह से कुरान शरीफ निकल रहा है, उसके मुंह से। मैं आपसे सवाल करता हूं, आप घर छोड़कर कड़कती धूप 12 बजे का टाइम है और आप कहाँ चले हैं? मैं चला हूं लाहौर, मैं चला हूं मुल्तान शरीफ। किस लिए? ये सौदा भी है, घर में शादी है बेटे की, सामान खरीदने चला हूं। बताइए अगर घर में वो सौदा है तो आप जाएंगे? अगर वो सौदा घर में है, सामान है, तो इतना लंबा सफर करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि घर में जो है तो फरिश्ते जो वहां से यहाँ आए खड़े हैं, मालूम होता है फरिश्तों के घर में ये नहीं मिलता जो मुस्तफा के गुलामों के पास। अरे सरकार तुम्हें बहुत कुछ देकर गए, लफ्ज वापस गए नहीं है। सरकार ने सब कुछ देकर देखा है कि मेरे गुलाम मेरा दिया सबक पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। इतना अरसल्ला का शाहिदा। तो अब्दुल रऊफ मनावी कहते हैं कि
کہ وہ فرشتہ اس لیے منہ رکھ کے منہ اس کو یعنی چومتا ہے. یہ چومنے کا لفظ فقیر نے ترجمہ کیا ہے اور چیلنج سے کیا تو ہے تو گریبان پکڑے, نہیں پکڑ سکتا تو تسلیم کر لے کہ حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے. اگر تجھے بچہ پسند ہے اس لیے, حالانکہ وہ تیرے بستر پر پیشاب کرتا ہے, تیرے دامن پر پیشاب کرتا ہے, اگر وہ اگل دیتا ہے دودھ تو تیرا لباس پلید ہو جاتا ہے, لیکن تو پھر بھی اس کا منہ چومتا ہے, تجھے پیارا لگتا ہے. یا وہ آسمان کے فرشتے جو بے عیب ہیں وہ آ کے غلاموں کا منہ کیوں چومتے ہیں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کے غلام ہیں. اور کیا ہے, اور کیا ہے, ایک اور بھی ہو جائے. آپ کروں کیا, چلتے چلتے ایک چوراہے میں پہنچ جاتے ہیں, وہ ایک رستہ بغداد شریف کو جاتا ہے اسے بھی چھوڑ نہیں سکتا, ایک لاہور شریف کو جاتا ہے اسے بھی نہیں چھوڑ سکتا, ایک حاجی شیخ کو جاتا ہے ہم ادھر بھی, اور بڑے خوش نصیب ہو سنیوں جدھر جاؤ گے ولیوں کی بہاریں لگی ہوئی ہیں الحمدللہ. اس لیے رب نے ہمیں کسی لینڈ لارڈ کے دروازے کا رستہ نہیں دیا, ہمیں کسی جناب محترم MPA MNA کے ڈیرے کا رستہ نہیں دیا. ہم جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, ہم مصطفیٰ کے فقیروں کے دروازے پر جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو عبدالرؤوف مناوی فرماتے ہیں کہ فرشتہ اس لیے منہ پہ منہ رکھتا ہے کہ قرآن شریف نکلتا ہے, اس منہ سے قرآن شریف. ایک اور مسئلہ بھی کروں کیا, چھوڑ کے جاتا ہوں تو مرتا ہوں, نہیں بیان کرتا ہوں تو وقت لمبا ہو جاتا ہے. کیونکہ بعض دوست میرے بڑے ایسے محسن ہیں وہ کہتے ہیں ملا نو کھپ کھو پلائن دو پھر چلا, تو آ کے دیکھ یہ ملا کھپنے کے لیے نہیں آیا ہے, مصطفیٰ کے نام پر بکنے کے لیے آیا ہے. الحمدللہ تجھے غلط فہمی ہے, ہم پیدا ہی ذکر سرکار کے لیے ہوئے ہیں. الحمدللہ سچ کہا احمد رضا بریلوی نے, وہی آنکھ جو ان کا منہ تکے, وہی لب کے محو ہو نات کے, وہی سر جو ان کے لیے جھکے, وہی دل جو ان پہ نثار ہے. یاد کن یاد کر تو خواہی زیستن با آبرو. اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں سمجھوں گا آپ کو فارسی آتی ہے. فارسی ہوتی تو سبحان اللہ نہ کہیں گے, آپ کہتے سبحان اللہ. میں انٹرویو نہیں لوں گا, میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ لفظ حضور کی شان میں عرض کروں, دل مجبور ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب بات کیا ہے, رکوع میں جاتے ہو سبحان ربی العظیم, سجدے میں جاتے ہو سبحان ربی الاعلیٰ, نماز میں آتے تو سبحانک اللہم رب رب سبحان ربک, اور سبحان شروع میں سبحان, رکوع میں سبحان, سجدوں میں سبحان. یہ سبحان کیوں؟ اس لیے کہ مولا تو پاک ہے جس نے ہمیں وہ مصطفیٰ دیا جس نے ہمیں دنیا میں جھکنے کے بجائے اپنے دربار میں جھکنے کے قابل بنا دیا. کیا کتے کو کوئی اپنے گھر میں گھسنے دیتا؟ نہیں. کیوں؟ وہ جانتا نہیں ہے, کتا ہے. کتا ہمارے گھر داخل ہوتا اچھا, لیکن بیٹا داخل ہو تو اماں بھی بارے لے آئے,
بابا بھی وارے نے آ رہے جی، اہلیہ بھی وارے نے آ رہے، ہم شیرگان بھی وارے نے آ رہے، وہ پیارا آ گیا، محبت والا آ گیا، ہماری آنکھوں کا نور آ گیا، دل کا سرور آ گیا، اس کے لیے دروازے کھولے، کتے کے لیے نہیں، کتے کے لیے نہیں۔ عزیزان گرامی، ہم خدا کو سبحان کیوں نہ کہیں جس نے ہمیں اپنے دربار میں آنے کا بتانے والا مصطفیٰ دے دیا۔ سبحان اللہ۔ بات پھر وہی آ گئی، بھول نہ جائیں فرشتہ، یہی ہے فرشتہ کیوں چونتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے منہ سے قرآن نکلتا ہے، تو قرآن شریف تو ان کے پاس آسمانوں میں ہے، بیت العزت کہاں ہے؟ آسمان میں۔ لوح محفوظ کہاں ہے؟ کہ ضلع بہاری میں ہے، تحصیل بورے والا میں ہے۔ وہ میں کل پرسوں جا رہا تھا، دوست بیٹھے ہمارے جہانگیر صاحب ان کے ہاں، تو میں نے دیکھا کہ راستے میں دیوار پہ لکھا بورے والا تو ضلع بناؤ، اتنے تحصیل نہیں چلی جاتی ہے، ضلع بناؤ۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا اپنا ذوق ہے۔ میرے دوستوں بزرگواروں، میں یہ چاہتا ہوں آپ سے پوچھ لوں، فرشتے کیوں چونتے ہیں؟ کہ قرآن شریف نکلتا ہے، اس منہ سے قرآن شریف نکلتا ہے۔ اگر قرآن کے سوتے فرشتوں کو آسمان سے مل جائیں کہ وہاں بیت العزت ہے، وہاں قرآن ہے جی، وہاں لوح محفوظ ہے، وہاں قرآن ہے، وہاں قرآن ہے، لیکن ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ پڑھانے والا مصطفیٰ وہاں نہیں ہے، مدینہ عالیہ میں ہے۔ فرشتوں کے پاس اور قرآن نہیں ہے، دیئر از ناٹ حالی قرآن، حالی قرآن وہاں نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن والے نے تو زمین کو لو۔ اب بات چلتے چلتے مجھے یاد آ گئی، میں تو آگے نکل گیا، حضور کے ذالیے زمان آندے مولوی بھی پتہ نہیں کیا ہو جائے، پھر چال پھر کے پھر اتھے ہی آ جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے گھوم پھر کر آپ نے اصل مرکز تو پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علامہ سید السادہ امام الافاضل صدر العلماء حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب جبریل امین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جب سرکار کی روح مبارک کو جسد اقدس سے کشید فرمایا لیا حکم خداوندی سے، بات آگے چلی جاتی ہے، میں کیا کروں روکنا، پھر اگر روکتا ہوں تو پریشانی، نہ روکتا ہوں تو پھر مسلط لاہور آ جاتا ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ والوں کے پاس حضرت اسرائیل روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو چھوٹتے ہی روح نہیں قبض کرتے، اللہ کے ولی کے پاس کھڑے ہوئے کہتے ہیں ایوہا الولیو، اے اللہ کے ولی، اللہ یقرئ السلام، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ اللہ نے تجھے نہ سلام تو چھوٹا بڑے کو کہتا ہے، سلام چھوٹا کہ بڑا چھوٹے کو کہتا ہے، چھوٹا بڑے کو کہتا ہے، بیٹا باپ کو کہتا ہے، شاگرد استاد کو کہتا ہے، پیر و مرشد کو مرید رشید سلام عرض کرتا ہے، جی یا فرید پاک کے آستانے پر سنی سلام کرتا ہے، داتا حجویری کے آستانے پر سنی سلام کرتا ہے، والی بغداد کے آستانے پر سنی سلام کرتا ہے، اور چھوٹے بڑے کو سلام کرتے ہیں۔ جب قرآن پر وہ کہتا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، يُكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ اکبر ہے سب سے بڑا، لیکن محبوب کے منگتوں پہ سلام بھیجتا ہے۔ تمہارا کلچر اپنا ہے، خدا کے فیصلے اپنے ہیں، فرمایا تم چھوٹے ہو بڑوں کو سلام کرو، میں بہت بڑا ہوں، مجھ سے بڑا تو ہے
کو سلام کرو. مجھ سے بڑا تو ہے کوئی نہیں جس کو سلام کروں. سارے چھوٹے ہی ہیں نا. چلو میں اپنا یہ فیصلہ کرتا ہوں تم چھوٹے ہو کر بڑا کو سلام کرو. میں سب سے بڑا ہو کر اپنے غلاموں اپنے بندوں کو سلام کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور جن کو خدا سلام کہے وہ ولی کو ابو بکر صدیق کو عمر فاروق عثمان غنی علی شیر خدا وہ داتا حجویری خواجہ اجمیر وہ فرید پاک دیجیے نہیں. یہ بہت اونچے ہیں. وہ بہت اونچے ہیں. کدوں کو نیچے نہیں ہیں. بہت اونچے ہیں. تو حضور غزالی جمال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اسرائیل علیہ السلام جب سرکار کے بارگاہ میں آئے ہاں ولی سے کیا کہتے ہیں سلام. سلام بھی کس کا؟ رب کریم کا. اور پھر وہ فرشتے جو ہیں وہ فرشتہ اسرائیل اللہ کے ولی سے عرض کرتا ہے مجھے رب کریم نے روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے. روح قبض کرنے کے لیے بھیجا ہے. پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ نہیں چاہتے جو کرنا یہ ویکھن لگ پے پیسے لینا ہوئے خرا سانوں کڈنے ہی پینے. مینوں تواڈے دلاں دا پتا تائیوں مینوں چپ کرنا پیندا ہے. وہ ہوں ترے نے چوری لے کے انہوں دیکھی جاتے میں کدے کا کرلائی جانا میرا ہاتھ لے گی. عجب تماشا ہے. عجب انقلاب ہے. وہ ابھی چوری پھیلا کے آئے وہ دیکھتے ہو جو آپ کی چوریاں بھر رہا ہے اس غریب کو کیوں نہیں دیکھتے اس مسکین کو کیوں نہیں دیکھتے. میں عرض کرتا ہوں یہ حضرت اسرائیل عرض کرتے حضور ولی سے کہتے حضرت مجھے رب نے اجازت ہے کسی میں دم خم ہے تو یہ پکڑے. اگر دم خم نہیں ہے تو سر جھکا کر نئے سرے سے کلمہ پڑھ کے سنی بن جاؤ. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. کہتے حضرت جی اجازت ہے اور رب نے بھی کہہ دیا کہ روح قبض کرو. یہ پھر کیوں اجازت دیتا ہے پھر کیوں اجازت دیتا ہے. تو مجھے اسے یہ مسئلہ نکلتا ہے ماسٹر صاحب میں یہ سمجھاؤں کہ رب نے یہ فرمایا کہ حکم تو میرا ہے روح قبض کر لے لیکن چھوٹتے ہی روح قبض نہ کرنا پہلے میرے ولی سے اجازت لے لینا. نہ حکم خدا بندی میں تو کیا ولی انکار کرے گا. حکم خدا بندی میں تو ولی انکار کرے گا. تو پھر اجازت کیوں؟ اجازت اس لیے ہے کہ روح قبض کرنے والا فرشتہ اور اس کے مومنین کو پتہ چلے حضور کے یہ غلام کتنے امین ہیں کتنے بڑے ہیں. رب ہو کر اپنے منگتے کو کہتا ہے پوچھ کر اجازت لے کر روح قبض کرنا جسٹ مین. اگر ولی اجازت نہ دے تو اسرائیل روح قبض نہیں کر سکتا. بات آگے نکل جائے گی. حضور نے فرمایا غزالی جمال رحمۃ اللہ علیہ جب روح پاک جسد اقدس سے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حاصل کی اب وہ نیکوں کی ارواح علیین میں اور جو کافر ہیں ان کی سجین میں. تو سید الانبیاء کے روح مقدس جو کہ پوری کائنات کی اصل اصیل ہے رکن رکین ہے جو اصل کائنات ہے روح مبارک جب وہ نکلی تو اس کے لیے فرشتے گھومتے ہیں مولا کہاں لے جائیں. پہلے آسمان دوسرا جہاں جاتے ہیں وہ نیچے ہے جہاں جاتے ہیں وہ نیچے ہے حتیٰ کہ عرش پر پہنچے عرش بھی نیچے کیونکہ یہ روح انور الانبیاء جن کے قلبوں کو عرش نے چوما ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی.
عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اور تو کیا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ سبحان اللہ عرش تک گئے مولا کریم اب اس روح پاک کو ہم کہاں لے جائیں کہاں رکھیں کیونکہ اہل اللہ کے ارباب تو انبیاء علیہ السلام کے وہ تو علیین میں اعلیٰ علیین میں یہ تو سب سے اونچے ان کو کہاں لے جائیں ان کو کہاں لے جائیں اب دل تو یہی کرتا ہے کہ لٹکتا ہوا چھوڑ جاؤں کم از کم لیٹ کمنٹس جو ہیں لیٹ آنے والے یہ تو شرم کرے ہے کاش ہم ان ٹائم آتے تو کچھ اور بھی سن لیا ہوتا لیکن مجھے فقیر کو آپ کے آنے نہ آنے سے کوئی غرض نہیں مجھے تو اپنا سبق سنانے سے میں تو اپنا سبق سنانے کے لیے آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے صرف آپ سے گواہی دیتا ہوں کہ جب قیامت میں جاؤں میرے خلاف اگر کوئی غیر گواہی دے گی تو اس کا منہ ہے اس کی زبان کو پکے گا لیکن ایک مرتبہ تو تو بھی کہہ دینا مولا گناہگار ہوگا ذکر تو تیرے محبوب کا کرتا رہا میں تو اپنا مستقبل بناتا ہوں آپ پر کوئی احسان نہیں ہے پھر مولا کی روح پاک کو کہاں لے جاؤں کہاں رکھیں نہ پہلا آسمان نہ دوسرا نہ تیسرا چوتھا نہ پانچواں نہ چھٹا نہ ساتواں بلکہ ایک بزرگ حضرت جناب شیخ عطار وہ فرماتے 9 آسمان ہیں آنگے آمدی 9 فلک میرا انبیاء اولیاء محتاج عزیزان گرامی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آٹھواں نواں بیت المعمور عرش اعظم کا نچلا حصہ اس کا اوپر کا حصہ سارے واہ محبوب پاک کے ذرے ہیں یا اللہ ان کو پاک کو کہاں لے جائیں فرمایا میری کائنات میں اس روح کے مطابق کوئی اونچا مکان ہے ہی نہیں تو پھر کہاں لے جائیں فرمایا جس جسم سے نکالا ہے اسی میں جا کے رکھ دو کیونکہ سرکار کے جسم شریف سے وفی جلیل حسین جمیل اونچا برکت والا عظیم میری پسند محبوب کے مبارک جسم سے اور علاوہ کچھ ہے اس لیے روح پاک کو جسد انور میں رکھ دو جسد اقدس میں رکھ دو جسد خدا کی قسم ہے خدا کا کوئی شریک نہیں تو مصطفیٰ کے جسم کا بھی کوئی شریک نہیں ہے وہ جسم سے پاک ہے اللہ جسم سے پاک ہے اس کا کوئی شریک نہیں میرے آقا کا جسم ہے شریک ان کا بھی کوئی نہیں اور پسری منزہ عن شریک فیما سے میں فوجوار حسن فی غیر قاسم مولا یا صلی وسلم دائما آبادا ابھی بیٹا خیر
اچھا جی جنت کہاں ہے؟ مجھے جغرافیہ پڑھائے. میں نے ٹھیکہ نہیں دے رکھا کہ سارے سبق میں ہی سنوں، آپ ہی سنیں. جنت کا جغرافیہ آپ نے اگر گریجویٹ کی ہے تو جغرافیے میں اگر آپ ایم این اے تو مجھے تو بتائیں اس کا جغرافیہ کہاں ہے. اگر آپ نہیں مجھے بتائیں گے تو میں نے ایسوں کے قدموں میں بیٹھ کر سبق پڑھا ہے جو جغرافیہ جانتے ہیں. کیا جغرافیہ ہے؟ جنت کا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی. جنت المأوی کے قریب، ہاں سدرۃ المنتہی کے قریب جنت المأوی ہے. سدرۃ المنتہی کے قریب جنت تو پتا چلا سدرہ ساتواں آسمان سے اونچا، نیکسٹ ٹو عرش اوپر سے سدرہ، اور نیکسٹ ٹو سدرہ عرش نیچے سے. عرش سے چلیں تو پہلا سٹاپ سدرہ، نیچے سے اوپر جائیں تو آخری سٹاپ عرش. اور میں کوئی درمیان میں کوئی منزل ہے ہی نہیں. تو پھر جنت وہاں ہے جہاں سدرہ ہے، جنت وہاں ہے جہاں سدرہ ہے. اب آئیے جنت قریب ہے، جنت قریب ہے. وہ تو ساتواں آسمان سے اونچا، وہ تو سدرہ سے اونچا، وہ تو عرش کے ساتھ ہے. اتنا اونچی جنت ہے. اور جب خوش قسمتی سے یہ فقیر مدینہ علیہ پہنچا، جب آپ پہنچے تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا اس ٹکڑے میں جانے کو کیوں تڑپتا؟ کہتا ملا جی پتا نہیں. کیا نہیں پتا؟ فرمایا یہ جنتی کیاری ہے، یہ جنتی کیاری ہے، یہ جنتی کیا. اور میں نے کہا مدینے پاک کا خطہ تو کہتا جنت کی کہہ رہتا زبان بند کرو بے وقوف کہیں گے. اس لیے کہ یہ جنت نے یہ مدینہ عالیہ کو عزت دی ہے سرکار نے کہ آپ نے اس ٹکڑے کو جنت بنا دیا ہے. بتائیے جو قدم رکھی تو زمین کو جنت بنا دے تو معلوم تیرے جیسا. اور واہیات کہیں کہ بدبخت ناپاک کہیں کندہ ناتراش کہیں سے جن کے قدم نے مدینہ عالیہ کے ٹکڑے کو جنت بنا دیا ہے. پتہ چلا جنت ہے ہی حضور کے قدموں میں. اب ایک مسئلہ اور اجازت. علامہ سید سمہودی صاحب وفا تاریخ مدینہ جس کے حوالے شیخ محقق نے اپنی کتاب جذب القلوب میں دیے ہیں. فقیر کے پاس وفا بھی ہے، جذب القلوب بھی ہے. ہاں سنا کے نہیں، دیکھ کر آپ سے گزارش کر رہا ہوں. حضرت سمہودی فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ماں بینا بیتی، ماں بینا لفظ بہت حدیث شریف میں ہے، ماں بینا بیتی و منبری، میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک روضہ تم من ریاض الجنہ. یہ ڈیوریشن، یہ دورانیہ میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جنتی کی ہے. یہ جنتی کی ہے میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک. میرے یہ نہیں کہا کہ مدینے کے اس ٹکڑے سے لے کر منبر تک نا، میرے گھر سے میرے منبر تک درمیان کا دورانیہ جنت کا ٹکڑا پیاری ہے. پتا چلا ساری جنت میری ہی ہے. جہاں قدم رکھتے وہی جنت ہے، جہاں قدم رکھتے وہی جنت ہے. اور میں نے یہ تو آپ کی طرف سے نہیں کہا، سمہودی فرماتے لینا مدینے پاک کا تو ذرہ ذرہ جنت ہے. مدینے پاک کا ذرہ
جہاں نجدی رہتے وہاں نہیں. ٹھیک، یہ بات یاد رکھیں. یہ میں جب بھی بات کروں مدینہ عالیہ کی تو میری مراد نجدی نہیں ہوتے ہیں، سنی عربی ہوتے ہیں. اب سبحان اللہ تھوڑے کہتے ڈر جاتے ہیں، یہ ڈر جاتے ہیں اللہ کے بندے. خیر عزیزان گرامی، سمہودی فرماتے ہیں اتنا دورانیہ یہ جنت ماں بہنا ممبتی ماں بہنا بیٹی و ممبری، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کی کیاری ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت سمہودی فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لکثرت تردد ہی بین بیت ہی و منبر ہی، بین بیت ہی و منبر ہی. اس لیے یہ ٹکڑا ہے جنت کا کہ سرکار کے قدم زیادہ اسی مقام پہ لگے. درے دولت سے نکلے منبر پر، منبر سے اترے گھر، گھر سے چلے منبر، منبر سے چلے گھر، جہاں قدم پہنچے لگے جنت وہی ہے. اب بات آگے نکلتی ہے لیکن بس جلدی میں اشارہ کر دوں. جہاں قدم بہتے لگے سرکار کے قدم، جہاں بہتے لگے وہی. غوث پاک کے قدم میں کیا ہے؟ خواجہ اجمیر کے قدم میں کیا ہے؟ فرید پاک کے قدم میں کیا ہے؟ حجویری بادشاہ کے قدم میں کیا ہے؟ بابا حاجی شیر کے قدم، ان کے قدم میں کیا ہے؟ حضور کے قدم ہی تو ہے. اگر وہ ریاض جنت ہے تو ولیوں کے تو سینے میں مصطفیٰ کی جلوہ گری پتا چلا ولی کا وجود جنت ہے. پتا چلا ولیوں کا وجود جنت ہے. کھڑے ہو گئے سنی جو جنت پر قبضہ جمائے بیٹھے ہیں. اللہ اہل اللہ کی محبت کو ہمارے قلوب میں راسخ رکھے. میں اس قال لہو ربہ اسلم آیت یہ پڑھی تھی ادھر پہنچ نہیں سکا، یہ میری کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے صدقے مجھے توفیق دے. آخر